खतीब बन गए, पीर बन गए, डॉक्टर बन गए, नकीब बन गए, अफसोस सद अफसोस कि इंसान न बन पाए। अफसोस हम इंसान न बन पाए। हम तो हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किए गए थे। आज आलम यह है कि ज़मीन पर बोझ बन गए हम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ज़मीन पर बोझ बन गए। हुजूर सैयदी सरकार एहसान बाबा से किसी ने कहा कि हुजूर हमें रब के दोस्तों की सफ़ में आना है। फरमाया तुम्हारे बस का नहीं है। फरमाते नहीं हुजूर आप बताएं, कली से कली शर्तें मैं कबूल करने को तैयार हूँ। फरमाया तुम्हारे बस का नहीं है। कहा नहीं है। आपने फरमाया तेरे बस का नहीं है, तू रब के दोस्तों के साथ नहीं आ सकता। उसने कहा हुजूर अगर आप चाहें तो आ सकता हूँ। फरमाया कि आप अगर चाहें तो हुजूर आ सकता हूँ। फरमाया कि अच्छा, इस बारगाह में आने के लिए सबसे पहले किब्र को मिटाना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद अगर ज़िंदगी बाकी रही, सुनने वालों हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, सबसे पहले मिशन लेके चलेंगे, तकब्बुर निकालेंगे इंशाअल्लाह, तकब्बुर निकालेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे? कहते हैं कि किब्र निकालना पड़ेगा। फरमाया हुजूर मैं निकाल लूँगा, आप जो बताएं। सरकार एहसान बाबा ने एक खुराक खाना दिया, कहा ले जा, सामने दरवाजे के करीब कुत्ता बैठा हुआ है, मेहताब भाई से कारी कुतुबुद्दीन और मुस्तफ़ा साहब किबला बैठे हुए हैं, सब लोग समात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका माशाअल्लाह। तो रमज़ान कादरी साहब किबला फरमाते हैं कि जा इस खाने को लेके चला जा, दरवाजे पर कुत्ता बैठा हुआ है, इस खाने को उस कुत्ते को दे देना और अगर कुछ बच जाए तो उसे तुम खा लेना। कहा हुजूर कुत्ता तो नापाक होता है। आपने फरमाया कुत्ते का सिर्फ थूक नापाक है, थूक, और तेरा तो पूरा वजूद नापाक हो गया। इन आंखों से तू बुराइयां देखता है, आंखें नापाक हो गई। कानों से तू गाने सुनता है, कान नापाक हो गए। जबान से गरीबों को गालियां देता है, ये जबान नापाक हो गई। हाथों से गरीबों पर जुल्म करता है, ये हाथ नापाक हो गए। दिल में पड़ोसियों की तरफ से नफरत है, तेरा दिल नापाक हो गया। तेरे पैर गुनाह की तरफ जाते हैं, तेरे पैर नापाक हो गए। जालिम कहता है कुत्ते का थूक नापाक होता है, कुत्ते का झूठा कैसे पाक हो जाएगा? खुद सर से पांव तक नापाक और कुत्ते के नापाक होने का ऐलान कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर सूफ़ी सुल्तान मियां शताबुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे मेरे एक बहुत अजीम शेख ने नसीहत फरमाई कि जा 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 फलां इलाके में जहाँ लोगों की गंदगियाँ पड़ी रहती ना, गलाजत के ढेर रहते ना, वहीं पर एक दरवेश पड़ा हुआ है, उसके पास चला जा, 3 दिन तक उसके पास रहना, 3 दिन के बाद फिर वापस आना, 3 दिन के बाद उसके पास से वापस आना। फरमाते हैं हुजूर सूफ़ी साहब के मैं गया तो वही बुज़ुर्ग, वो जो गंदगी होती है, जो गलाजत के ढेर होते हैं, जिसे हिंदी में घूर कहते हैं, जहाँ कचरे लोग फेंकते थे, वहीं पर गए। फरमाते कि एक फटा पुराना बोसीदा कपड़ा पहने हुए एक फ़कीर लेटा हुआ था और उसके सर के नीचे तकिया जो थी वो तकिया नहीं थी बल्कि एक कुत्ते का जिस्म तकिया बन करके उनके सर के नीचे था, कुत्ते के ऊपर लेटे हुए थे। अल्लाह अकबर, कुत्ते के ऊपर लेटे हुए थे। समझ रहे हैं आप? फरमाते हैं सूफ़ी साहब क़िबला मैं दूर से खड़ा हो गया, मैंने कहा ओह ये कैसे फ़कीर लोग हैं, नापाक कुत्ते को तकिया बना करके लेटे हुए हैं। मैंने सिर्फ इतना सोचा, उस बुजुर्ग ने फरमाया इधर इधर आ, मैं ज़मीन पर बैठना चाहता था। फरमाया खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। तो सूफ़ी साहब फरमाते मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा जी हुजूर फरमाएं। फरमाया क्या हुआ, तुमने क्या सोचा अभी दिल में? सोचा, खबर हो गई। तो फरमाते हैं सूफ़ी साहब मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर माफ़ी चाहता हूँ। फरमाया तुमने यही सोचा ना कुत्ता नापाक होता है, और अब बैठना भी चाहते हो? सुनो, कुत्ते ने कभी किसी की गीबत नहीं की है, अगर तुमने गीबत ना की हो तो बैठ जाओ। कुत्ते ने कभी हराम नहीं खाया, तुमने कभी हराम ना खाया हो तो बैठ जाओ। कुत्ते ने कभी रब की नाशुक्री नहीं की, तुमने रब की नाशुक्री ना की हो तो बैठ जाओ। वो कहते मैं खड़ा रहा, मैं खड़ा रहा। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कुछ देर के बाद लौट जाओ, जिस रास्ते से वापस आए हो लौट जाओ। तो फरमाते मैं मेरी ख्वाहिश थी कुछ देर में खड़ा रहूं। फरमाते खबरदार मेरा हुक्म है लौट जाओ। तो सूफ़ी साहब फरमाते मैं वापस आ गया, जिस बुजुर्ग ने मुझे भेजा था मैं उनके पास वापस आया। तो मैंने कहा हुजूर बड़ा गज़ब हो गया, वो तो कुत्तों पे लेटे हुए थे और फिर अजीब व गरीब कैफियत थी। बोले क्या कहा उन्होंने? बोले उन्होंने 3 बातें की। तो फरमाया सुन सूफ़ी सुल्तान, फरमाया उस बुजुर्ग ने मेरे सर के ताज, सुन
تجھے میں نے کہا تھا 3 دن وہاں پہ رہنا اور تو تھوڑی دیر میں واپس آ گیا، لیکن بے مقصد نہیں۔ اس بزرگ نے 3 باتیں کی، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی حرام نہیں کھایا، کبھی ناشکری نہیں کی۔ یہ 3 جو اس بزرگ نے تجھے تنبیہ کی ہے نا، یہی 3 باتیں 3 دن کے برابر ہے۔ جا اسی پر عمل کرنا، اسی پر عمل کرنا۔ آپ فرماتے میں غریب نواز کی بارگاہ میں تھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بس یہیں سے دعا کرنی انشاءاللہ۔ بہت سارے میسج ہیں، بھائی محترم غلام رسول قادری صاحب قبلہ ہیں، یہ رمضان علی قادری صاحب اور نور محمد صاحب، محمد شریف الدین امجدی صاحب قبلہ، غلام ربانی بھائی بمبئی سے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں اب اس کا محترم شہریار رضوی صاحب، ڈاکٹر تابش صاحب قبلہ، میں کہاں کہاں تک ان مقدس ناموں کو اپنی ناپاک زبان سے لوں، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں رضوی صاحب، ارشد بھائی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ بس آپ اس حوالے سے ایک بات سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اجمیر شریف میں تھا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور دعا کر دیں۔ دیکھیں جتنے علماء میری بات کو سن رہے ہیں اصلاح کریں، میری بات کی میری سوچ پر ان کی نگاہ ہو اور میرے ہر پہلو پر ان کی پینی نظر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح کریں۔ ہندوستان اور پڑوسی ملک کے آس پاس کے جتنے ملکوں کے لوگ ہیں وہ بات کو سنیں، آپ سمجھیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، بتائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس بزرگ سے آپ دعا فرما دیں میرے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ دعا کر دوں کہ دعا کرنے کا طریقہ بتا دوں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ امان خان صاحب کو، یہ غلام ربانی بھائی، دیکھیں آپ غلام ربانی صاحب قبلہ اس پین کے حوالے سے ایک بات چاہتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر ہوگی، وقت کی پابندی ضروری ہے، میں اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور آپ دعا کر دیں، تو اس اللہ والے نے کہا کہ دعا کر دیں کہ دعا کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ بہت غور سے میری بات کو سن لیں، ایک اور بات بس۔ فرماتے ہیں کہ میں دعا کروں کہ دعا کرنے کا طریقہ بتا دوں؟ تو فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ حضور بڑا کرم ہوگا اگر آپ نے دعا کرنے کا طریقہ بتا دیا تو، اگر دعا کرنے کا طریقہ بتا دیا تو اور بڑا کرم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جا دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ کہنا، اے میرے مولا، میری جن جن لوگوں سے ملاقات ہو ان کو اپنا ولی بنا لینا، جن جن لوگوں سے میری ملاقات ہو، میں جن جن شخص کو جس شخص کو دیکھوں، جس طرف بھی میری نظر جائے، جتنے لوگ مجھے دکھائی پڑیں، سب کو اپنا ولی بنا لینا اور مجھے ان ولیوں کا خادم بنا لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے ان کی خدمت کے لیے وقف کر دینا میرے مولا۔ فرماتے یہی وجہ ہے جب میرے سامنے کوئی میری تو برائی کرتا ہے تو میں کانپ جاتا ہوں، میں کیسے اس کی برائی کروں؟ میں نے تو اس کو ولی بننے کے لیے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی خوشی ہوئی آج آپ سب نے اگر اپنا وقت ضائع نہ کیا تو میں اس حوالے سے خوشی محسوس کروں گا، اور آپ یہ مت سوچیں کہ بہت ساری باتیں ہم نے جو آپ سے کی ہیں شاید وہ کچھ باتیں ذہن قبول نہ کرے، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہی اسلام ہے جو ہمیں، ذرا سوچو کہ پھر غیروں سے محبت کی کتنی باتیں ہوں گی مذہب اسلام میں۔ مذہب اس کا کوئی بھی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اگر وہ پڑوس میں ہے تو اسے اسلام نے پڑوسی کہا ہے، سمجھے؟ انکساری کی حد تک آئیں آپ، غرور اور تکبر کی چادریں یہ کام نہیں آئیں گی نا، میدان محشر میں رسوائی کا سامان بن جائیں گی۔ انکساری اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کتوں کا جھوٹا کھانے کے لیے سرکار احسان بابا نے کہا تھا تو استعاراتی زبان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے ان کے پیر خانے ماررا شریف سے ان کے پیر نے کہا تھا کہ اے امام احمد رضا، بریلی جا کر کے 2 کتے بھیج دینا، 2 کتے بھیج دینا۔ وہ ماررا میں میری خانقاہ کے ارد گرد کچھ جنگلی جانور آتے ہیں، تو ان سے اپنے گھر کو، گھر والوں کو، خدام کو سیف رکھنے کے لیے 2 بریلی کے کتے آ جائیں گے نا، تو کم سے کم ظاہری طور پر آس پاس کی خانقاہ کے ارد گرد وہ ٹہلتے رہیں گے، تو باہر سے نقصان پہنچانے والے جانور اندر نہیں آنے پائیں گے۔ معلوم ہے کیا کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں آزمائش کا لفظ ہے، یہ اگزام حال میں لانا ہے۔ آپ سوچیں مت کہ وہ کتے کیوں بلائے بھائی، کتوں کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، حدیث شریف میں یہ پہلے سمجھیں آپ، یہ استعاراتی زبان ہے، اس میں تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے سامنے والے کو۔ دیکھو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا تھا، ان میں سے ایک وہ بھی تھے جن کو دنیا ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعی جیسے حضور غوث اعظم تھے ویسے ان کے لاڈلے کا لاڈلا بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا، ایک پرچی لکھ کر کے بھیجا اپنے پیر خانے اور اپنے پیر کی بارگاہ میں، فرمایا کہ اے میرے پیر صاحب، اے میرے شیخ، آپ نے کتے منگوائے تھے نا بریلی سے، وہ دونوں کتے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹوں کو پھیرو،
وہ دونوں کتے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو آئیے دلوں میں نرمی پیدا کریں، اپنے دلوں میں انکساری پیدا کریں۔ یہ تکبر، یہ غرور کی باتیں اچھی نہیں ہیں، اچھی نہیں ہیں۔ سرکار بایزید بستامی تو جا رہے تھے نا، راستے میں راستہ تنگ تھا، سامنے سے کتا آ گیا، سرکار بایزید بستامی ٹھہر گئے۔ کتا راستہ چھوڑ کر نیچے اتر نہیں سکتا تھا، پانی تھا، آپ بھی اترتے تو کپڑا آپ کا خراب ہو جاتا، کیچڑ تھا۔ ایک ہی راستہ، ادھر سے کتا آ رہا، ادھر سے بایزید بستامی جا رہے ہیں۔ یار واقعہ سن کر کے پڑھ کے آگے بھاگ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ بہت لوگ پڑھتے ہیں ٹھہریں آپ یہاں پر، ٹھہریں آپ، یہ اسلام ہے۔ آپ نے سوچا بایزید بستامی نے کتا نیچے اتر جائے تو میں نکل جاؤں، کتا بھی کھڑا ہو گیا، اللہ کا ولی بھی کھڑا ہو گیا، بایزید بستامی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کتے نے نہ اپنے آپ کو جگہ سے تبدیل کیا، الگ کیا، اور نہ بایزید بستامی نے۔ فکر ہوئی بایزید بستامی کو، کہا اے میرے مولا مجھے زبان دے دے ذرا سا کچھ لمحے کے لیے نا۔ تو وہ زبان دے جو زبان کتا سمجھ لائے، اور کتے کو زبان دے جس کی بات میں سمجھ لوں، جس کی بات میں سمجھ لوں۔ اللہ اکبر۔ صوفیزم کسے کہتے ہیں؟ کبھی آئیں تو اس میدان میں دل نرم ہو جائے گا، الجھن نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس میں الجھن نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرے مولا زبان دے، زبان مل گئی۔ کہتے ہیں میں نے کتے سے کہا او کتے، اللہ کے ولی کے سامنے کھڑا ہے، بایزید بستامی کے سامنے، اترتا کیوں نہیں؟ تو کتے نے کہا کیوں، میں کیوں اتروں؟ دائیں بائیں کیچڑ ہے، خراب پانی، میں کیوں اتروں؟ تو فرماتے بایزید بستامی کہ میں نے کہا تو اگر میں اترا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو کتے نے کہا کہ اگر کپڑے ناپاک ہو جائیں گے بایزید بستامی تو اسے دھل لینا، لیکن میری طرف سے جو تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، اسے کیسے صاف کرو گے؟ اسے کیسے دھلو گے بایزید؟ اسے کیسے مٹاؤ گے بایزید؟ بھول گئے مجھ کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میں تو ہل گیا، میں تو ہل گیا۔ تو اس کتے نے کہا کہ بایزید بستامی میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتا بتا بتا۔ تو اس کتے نے کہا کہ اے بایزید ذرا یہ بتا، تو نے اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے سجدے کر لیے تھے؟ میں نے کون سی غلطی کی تھی؟ مجھے کتا بنا دیا گیا، تجھے رب نے اپنا ولی بنا لیا، میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کون سی غلطی کی کہ میں کتا بنا دیا گیا؟ اور تم نے کتنی نیکیاں کی زمین پر آنے سے پہلے؟ تم انسانوں کی گود میں آئے اور پھر تم اللہ کے ولی بن گئے۔ بایزید سنو، مزہ تو جب تھا کہ مجھے اور تجھے دونوں کی روح کو پہلے اللہ عبادت کے لیے زمین پر بھیجتا، روح کو، اور دونوں رب کو یاد کرتے، جو پاس ہوتا وہ اللہ کا ولی بنتا، جو ڈراپ ہوتا وہ کتا بنتا۔ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، سمجھا بایزید؟ لیکن میں پھر بھی اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پر نہیں کہ مجھے کتا بنایا، اس پر کہ مجھے بنانے والا میرا رب ہے، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، مجھے خدا نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سرکار بایزید بستامی نے سنا تو رونے لگے، بولے کہ اے کتے مجھے تیری صحبت چاہیے۔ کتاب پڑھ کے دیکھیں آپ، اے کتے مجھے کچھ دن تیرے ساتھ رہنے کا کاش موقع ملتا تو اس سے میں سیکھتا انسانیت کسے کہتے ہیں، دل کو نرم کرنے کی تراکیب تو کیسے بانٹتا ہے، میں تجھ سے سیکھتا۔ اتنا کہنا تھا، کتے نے پھر کہا، کیا کہا بایزید؟ میری صحبت سنو، میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا انسانوں میں سے، میں تو گھر کے باہر رہتا ہوں انسانوں کے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کو خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم انسان وہ ہو، انسانوں کی خصلت یہ ہے کہ ایک ایک سال کا غلہ جمع کر لیتے ہو۔ مجھے کوئی اگر 2 4 10 20 روٹیاں پھینکتا ہے نا تو میں اسے اپنے اس بازو میں چھپا کر کے، پیروں میں، منہ میں بھر کر کے کہیں جا کے چھپا کے نہیں رکھتا ہوں کہ آج پیٹ بھر گیا، کل کھاؤں گا، پرسوں کھاؤں گا، نہیں، بس پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور روٹیاں چھوڑ کر کے میں دوسرے کتوں کے لیے، دوسرے جانور کے لیے، کل جس خدا نے آج دیا وہی کل بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، بایزید بستامی رونے لگے، بولے اے میرے مولا، ثابت بھائی سرکار وارث پاک کا نام آپ کے ساتھ چسپا ہے، میرے لیے دعا فرمائیں، بابرکت نام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے اے میرے مولا تعجب ہے، یہ تیری قدرت کا کمال ہے، ایک کتا بایزید جیسے انسان کو تعلیم دے رہا ہے۔
ایک کتا باعزی جیسے انسان کو نصیحت دے رہا ہے، اتنی قدرت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں تھوڑی یہ کہتا ہوں کہ آپ جائیں غلیظ سے غلیظ جانور کے پاس، میں نہیں کہتا، لیکن کبھی آئیں آپ اس میدان میں جہاں یہ حقیر سے حقیر جانور رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ چلے گا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مولا یہ چھپکلی تو نے کیوں پیدا کی ہے؟ یہ دیکھتی رہتی ہے، ادھر ادھر گھن لگتی ہے، اس کو دیکھ کے متلی ہوتی ہے، عجیب سا معاملہ، یہ بلا وجہ ٹکی رہتی ہے ایک جگہ پر، کم گھر پہ آ گئی تو پورے بچے ڈر جاتے ہیں چھپکلی کو دیکھ کر۔ فرمایا رب نے موسیٰ، ابھی ابھی چھپکلی نے مجھ سے پوچھا تھا، اے میرے مولا تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ٹہلتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں معلوم ہے چھپکلی، یہی چھپکلی ہے وہ جانور کھاتی ہے جو جانور تمہارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے پیدا کیا۔ یہ خنزیر ناپاک جانور، سر سے پاؤں تک، قرآن کی زبان میں اسے کچھ پارٹس ناپاک ہے اور ہماری زبان میں وہ سر سے پاؤں تک ناپاک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بزرگ جب گھر سے نکلتے نا، بس دعا کرنا، جب گھر سے نکلتے تو ایک خنزیر ان کے آگے آگے ان کے آگے آگے ان کے آگے آگے دوڑتا۔ بھائی عین الحق صاحب قبلہ ہمارے کلکتے کے بڑے محسنین میں سے ہے، حبیب اللہ فیضی آفیشیل گروپ کے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ خنزیر ان کے آگے آگے دوڑتا، جب وہ نماز پڑھ کے نکلتے تو پھر وہ خنزیر ان کے آگے آگے گھر تک آتا۔ بڑا ہنگامہ، محلے کے لوگ بڑا مذاق کرتے تھے ان کا، تیری اوقات اتنی گر گئی کہ حقیر سے حقیر جانور، ذلیل جانور تیرے آگے آگے دوڑتے ہیں۔ بڑا مذاق ان کا اڑایا جاتا، بہت روتے تھے۔ ایک دن گھر میں آئے تو رونے لگے، مصلی بچھا کے بولے میرے مولا عجیب بات ہے، میرے سامنے اگر کسی جانور کو جانا ہی ہے تو کم سے کم وہ کتا ہو، بلی ہو، یہ خنزیر میرے سامنے سے دوڑتا ہے، مسجد کی طرف میں جاتا ہوں تو، اور مسجد کے قریب جیسے میں پہنچنے والا ہوتا ہوں مجھے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، پھر بعد میں نکلتا ہوں تو پھر وہ آ جاتا ہے۔ اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اب تک وہ معاف نہ ہو پائے؟ تیری بارگاہ میں روز روتا ہوں، مجھے معاف کر دے، محلے میں بڑا ذلیل ہو گیا ہوں اس خنزیر کی وجہ سے۔ آواز آئی میرے بندے اسی جانور سے پوچھ لے تیرے آگے آگے کیوں دوڑتا ہے، اسی سے پوچھ لے، میں اس کو زبان دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس کو زبان دے رہا ہوں، میں اس کو زبان دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے میرے سامنے وہ آ گیا خنزیر، میں نے کہا ٹھہر، او ناپاک جانور ٹھہر۔ وہ خنزیر ٹھہر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کب تک مجھے ذلیل کرتا رہے گا؟ کب تک میری رسوائی کا سامان تو بنتا رہے گا؟ کب تک لوگ تیری وجہ سے مجھے محلے پر پتھر مارتے رہتے ہیں تیری وجہ سے؟ کب تک ایسا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اور تو میرے آگے کیوں دوڑتا ہے؟ کیوں دوڑتا ہے میرے آگے؟ تو کیوں دوڑتا ہے؟ اس خنزیر نے اپنی زبان میں کہا اے اس کے دوست، اس کے دوست، اے پیدا کرنے والے کے دوست سن، تو پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، میں تیرے آگے آگے اس لیے دوڑتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے پیروں میں راستے میں بچوں کے جسم میں سے نکلنے والی گندگی کہیں پڑی ہو اور تیرے پیروں کو ناپاک کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں تجھے پاک کرنے کے لیے، تیرے راستے کو پاک کرنے کے لیے، پھر جب تو خدا کے اس کے گھر سے، پیدا کرنے والے کے گھر سے نکلتا ہے نا، پھر میں دوڑ کر کے تیرے سامنے چلتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیدا کرنے والے نے جو برکتیں اس کو دی ہیں وہ برکتیں اس کے گھر تک نہ پہنچنی پائیں، پھر کسی بچے نے گندگی کر دی ہو اور اس کے پیر ناپاک ہو جائے۔ میں تو تیری صفائی کا خیال رکھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس ٹاپک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل کو نرم کرے۔ دوستو پرندے پیاسے ہیں، گرمی کا دن ہے، جیسے پیاس لگتی نا، تو اگر اپنے گھر کی چھت پر چھوٹے سے برتن میں ہم پانی کا ایک ٹوکرا رکھ دیں گے، پانی کا۔ آج میں نے صبح کو اپنی بات کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر میں سوکھی ہوئی روٹیاں پائیں، تو اس کو میں نے، آج کی بات ہے، یہ 23 رمضان شریف کی جو رات کل کے بعد جو آنے والی، آج کی جو صبح ہوتی سحری کے بعد کی جو نکل گئی، میں نے سوکھی ہوئی روٹیاں اپنے گھر کے ڈلیے سے پائی، تو گھر کے لوگوں نے اسے سنبھال کر کے رکھا تھا، وہ میری سوچ اور میری عادت سے واقف ہیں۔ میں اسے لے کے اپنی چھت پہ چلا گیا اور انہیں بکھیر کر کے میں کچھ دیر بیٹھا رہا کہ شاید اب مسجد سے سلام کی آواز آئے، تو کتوں کے کی آوازیں تو شکم سیر ہو کر کے کہیں آرام کر رہی ہیں، وہ چڑیا بھی میرے چھت پر آ جائیں جو حضور کا ذکر کرتی ہے، وہ پرندے بھی میری چھت پر آ جائیں۔ خدا کی قسم آج کی صبح کی بات ہے، وہ
टुकड़े टुकड़े में तब्दील रोटियां जब मैंने छत पे फेंक दिया, तकरीबन 19 परिंदे आए थे, 19 परिंदे आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल सहरी करके उतना खुश ना हुआ जितना खुश आज उन 19 परिंदों को अपनी छत पर बैठे हुए देख करके हुआ। माजरत चाहता हूँ, दुआ करो, मेरी मजबूरी थी। मैंने अरे भाई नायाब मंजर साहब क़िबला, अल्लाह सलामत रखे इन भाइयों को, इन तमाम तर मोहब्बतों का पैगाम देने वालों को, मोहम्मद रफ़ीक साहब क़िबला, रमज़ान अली क़ादरी साहब क़िबला। शेर की फरमाइश होती है, मिजाज अभी शेर व शायरी का नहीं है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन दुआ करें इंशाअल्लाह रज़ीम परवरदिगार आलम इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने की जो कोशिश करता है मेरे मौला, उसके पैरों के धोवन के सदक़े में जो थोड़ी सी बातें हुई हैं हबीबुल्लाह फैज़ी ऑफिशियल चैनल पर, अय मेरे मौला इसे कबूल फरमा ले। जितने सुनने वाले हैं मेरे मौला इनको दीन की समझ अता फरमा, और अगर इनको किसी वजह से कोई परेशानी है, इनकी तरफ से किसी के दिल में मोहब्बत नहीं है, तो हुजूर गौसे आज़म की उस तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमा जो आपने फरमाया था, अगर तुम्हारी परेशानी का सामान तुम्हारे पड़ोसी बन जाएं, तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान के लोग परेशान करें, तुम्हारे बाल बच्चे परेशान करें, तो गौसे आज़म सरकार की रूहानी तालीम यह है कि थोड़ी सी चीनी लेकर के निकल जाया करो और करीब के पेड़ पौधों के करीब में कहीं भी किसी घर के किनारे पर छोड़ दिया करो। अगर 10-20 चींटियाँ उन छोटे से चीनी के दानों को खा करके रब का शुक्र अदा कर लेंगी ना इंशाअल्लाह रज़ीम, तो फरमाते हैं सरकार गौसे आज़म कि जैसे चींटियों का मीठे से पेट भरेगा, वैसे तेरी मोहब्बत भी मीठी मीठी मोहब्बत तेरे पड़ोसी के दिल में इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगी। तो ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह रज़ीम। सुनने वाले भी दिल से अपनी अपनी महफिलों में बीवी बच्चों के साथ इंशाअल्लाह कह दें, और दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ बातें करने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। नदीम भाई के कौल के मुताबिक फिर हम तकरीबन 15 मिनट लेट हो गए, उसके लिए माजरत चाहते हैं। दुआ करें अल्लाह मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, माह सियाम की बची हुई जो रातें हैं उनके एहतराम की तौफीक अता फरमाए। रोज़ाना वायरस से बचने के लिए कम से कम 70 मरतबे एक बैठक में माँ बहनें भी, बालिग और बालिगा बच्चे और बच्चियाँ भी रोज़ाना इंशाअल्लाह फरमाते हैं सूफ़ी साहब क़िबला कि 70 मरतबे अलहम्द शरीफ पढ़ने वाला इंशाअल्लाह एक बैठक में 24 घंटे में किसी वक्त वायरस से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह, महफूज रहेगा इंशाअल्लाह रज़ीम। बस इजाज़त दीजिए, माज़रत चाहता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। परवरदिगार आलम इस गुफ्तगू में कहीं से कोई इखलास ना रहा तो उसे माफ़ फरमा दे, इखलास अता फरमाए। अय मेरे मौला अपने हबीब के तुफ़ैल में हमें सच बोलने से पहले सच बोलने की तौफीक अता फरमा, सुनने वालों के वालिदैन पर करम फरमा, सरकार अबू हुरैरा के वालिदैन पर करम फरमा, मेरे आका गौसे आज़म सरकार के शहर के तमाम तर मकीन मकानात पर करम फरमा। बिलखुसूस शेख अब्दुर्रहमान शाह साहब क़िबला थोड़ी सी तकालीफ में मुब्तला है, मेरे मौला बगदाद शरीफ के अजीम शेख हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। शेख हद्दाद शाह साहब क़िबला के दर्जात बुलंदी अता फरमाए। गौस पाक की बारगाह के जो खुद्दाम हैं उनकी तबीयत ख़राब है, दुआ फरमाए अल्लाह उनको सेहत याबी अता फरमाए। ग़ुलाम रब्बानी भाई, ग़ुलाम जीरानी भाई